بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ ابو طالب سلفی رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، سامعین اعظام، خواتین اسلام، دینی و ملی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر
چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، جس موضوع پر چند منٹ آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا، وہ ہے عظمت قرآن کریم۔ محترم بھائیوں، اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ قرآن کریم ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا علیما، اور قرآن مجید ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ کے یہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کی 2 آیتوں کی جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ عنوان ہے عظمت قرآن کریم۔ اگر ہم قرآن مجید کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں یا قرآن مجید کی عظمت ہے کیا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کا نزول جس نبی پر اللہ نے کیا، وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے اشرف نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ قرآن مجید اس کا نزول جس مہینے کے اندر ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ۔ قرآن مجید کا نزول جس رات میں ہوا، وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل رات یعنی لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور قرآن مجید کا نزول اللہ نے جس فرشتے کے ذریعے سے کیا تھا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے قرآن کیا۔ اور قرآن مجید کا نزول جس زبان میں ہوا، وہ تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ زبان یعنی عربی زبان۔ تو اس سے ہمیں قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب۔ اور قرآن مجید کا جب نزول ہو گیا، اللہ نے قرآن مجید کا نزول کر دیا تو اس سے پہلے کی تمام کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی توریت کی شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، انجیل کی شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، زبور کی شریعت کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب ہدایت کے لیے جس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہدایت کے لیے کوئی دوسری کتابیں پڑھنا شروع کر دے کہ میں یہ کتاب پڑھ کر کے ہدایت پہ جاؤں گا، یہاں تک کہ اگر قرآن مجید سے پہلے کی جو کتابیں نازل آسمانی کتابیں تھیں جن نبیوں پر قرآن کریم کے علاوہ کتابیں نازل کی گئی، اگر کوئی شخص ان کتابوں کو بھی پڑھنا شروع کر دے، آسمانی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دے، زبور کو پڑھنا شروع کر دے، انجیل کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا ہے، ہدایت یافتہ ہونا چاہتا
کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائے اور قرآن مجید کو پڑھے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ آپ جانتے ہیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک خاص دوست ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو رافع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو رافع تم نے کھانے میں کیا پکایا ہے، لائیے مجھے کھلائیے۔ وہ دونوں میں اچھے تعلقات تھے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بکرا ذبح کیا ہے اور اس کا گوشت پکایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع سے کہا کہ بکرے کی ایک دستی مجھے دے دو، وہ میں کھاؤں گا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈی میں سے نکال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لینے کے بعد آپ نے کہا دوسری دستی مجھے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسری دستی مجھے دے دو۔ ابو رافع کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرے میں تو دو ہی دستی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو رافع میرے کہنے پر اگر تم ہنڈی میں ہاتھ ڈال دیتے تو تیسری دستی نکل آتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام کو لے کر کے تقریباً 100 صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پانی کی ضرورت ہے، صحابہ کرام بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اس صحابہ کرام ہیں، انہیں غسل کرنے کی بھی ضرورت پیش آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابوں کو بھیجا جا کر کے پانی تلاش کرو۔ 2 لوگ نکلے پانی تلاش کرنے کے لیے، اچانک دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشرکہ عورت جو ایک مٹکے میں پانی لے کر کے جا رہی تھی، اس سے ان دونوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کیا تم اپنے میں سے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ اس مشرکہ عورت نے پورا مٹکا ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ اب اس مٹکے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا ایک مٹکا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور پینے والوں کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس مٹکے کے اندر ڈالا کہ آپ کی انگلیوں سے چشمہ پھوٹا اور اس قدر پانی نکلا کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے پانی پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو پانی کی ضرورت ہے جو پینا چاہے پی سکتا ہے، جس کو کپڑے دھونے کی ضرورت ہے وہ دھو لے، جس کو نہانا ہے وہ نہا لے، اور جسے انشور کرنا ہے جمع کرنا ہے وہ کر لے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے غسل بھی کیا، اپنے کپڑے کو دھویا، پانی کو جمع بھی کیا اور پیا بھی، اور اس مٹکے کے اندر سے ذرہ برابر کمی نہیں، پانی کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بھرا ہوا مٹکا اس مشرکہ عورت کے حوالے کر دیا۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کی اجرت تو مجھے دے دو، اس لیے کہ عین موقع پر اس نے تمہارے لیے پانی کے ذریعے مدد کی ہے، تمہیں پیاسے تھے۔ بہت سارے صحابہ جن کے پاس کھجور تھا اس کو کھجور دیا، جس کے پاس ستو کا آٹا تھا انہوں نے اس کو ستو کے آٹے اس کے حوالے کر دیا۔ بہت سارا سامان لے کر کے وہ اپنے گاؤں گئی اور اس نے اپنے گاؤں والوں سے کہا جیتکم من عندی اکثر الناس، کہ اے لوگوں میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے چرائی ہوں، اور اس نے پورا واقعہ بتایا۔ ایک مٹکا پانی تھا، 100 سے زیادہ لوگوں نے کیسے پانی کا استعمال کیا، جبکہ معجزے کو اس عورت نے مشرکہ عورت نے جادو سمجھ لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بہت زیادہ معجزات پیش آئے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے۔ پانی کا زیادہ ہو جانا، اسی طریقے سے بغیر بچہ دی ہوئی بکری کے تھن میں دودھ کا آ جانا، اس کا ایک معجزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب کفار مکہ ان کو طرح طرح کا بہانہ چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے، توحید کی طرف بلاتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو وہ لوگ طرح طرح کا بہانہ کرتے تھے۔ اور ان کے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی رہتا تھا کہ دیکھیے محمد، ہم تمہاری بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہمارے سامنے معجزات نہیں پیش کرو گے، جب تم معجزہ ظاہر کرو گے تب ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور وہ لوگ کہتے تھے جس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا رہتا تھا، اس عصا کو ڈالتے تھے تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ تو تم موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا ظاہر کرو، ید بیضا ظاہر کرو، تب ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ قرآن نے انہیں جواب دیا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں، آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ ان کے عقلوں پر کہ قرآن کریم جیسا معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہوا، جس کی آیتیں، جس قرآن مجید کی آیتیں صبح و شام ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، جسے وہ سنتے ہیں، اس کے باوجود یہ قرآن معجزہ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ ان کے اس مطالبے پر حیرت ہے اور ان کے ان عقلوں پر حیرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کریمہ نازل کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیا۔ تو یہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا یہ سب سے بڑا معجزہ، اور اس کا اعجاز کس شکل میں ظاہر ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے جس قوم پر نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم عرب قوم جو دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم، دنیا کی سب سے بدو قوم، دنیا کی سب سے غیر متمدن اور زوال پذیر قوم تھی، لیکن قرآن مجید کا نزول اس قوم پر جب اللہ رب العالمین نے کیا، اس قوم نے قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا لیا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، تو 50 سال کی قلیل کی مدت کے اندر وہ دنیا کے امام بن گئے۔ ایک دور وہ تھا کہ عرب جیسی بدو قوم کو پوری دنیا کے لوگ یہ کہتے تھے کہ عرب قوم کو اونٹ اور بکریاں چلانے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے، یہ تو قوم بکریاں چلانے والی، اونٹوں کو چلانے والی قوم ہے، اس کو اس کے سوا آتا ہی کیا ہے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن مجید کا نزول کیا، قرآن مجید کا نزول اس قوم عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، ان لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا، قرآن مجید کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنا شروع کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا کہ وہ دنیا کے امام بن گئے۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اندر آپ نے ریاست قائم کی تھی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو دور آیا، وہ دور اور وہ ایام اس وقت کے غیر مسلم جو انصاف پسند ہے، امن پسند ہے، وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں ریاست قائم کی تھی اور خلفائے راشدین کا جو دور تھا، ویسے ایام کی آنکھوں نے اس دنیا کے اندر نہیں دیکھے ہیں، نہ تا قیامت دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا جو معجزہ جو ظاہر ہوا، قرآن مجید اور اس قوم عرب پر اترا، انہوں نے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ محترم بھائیو، قرآن مجید کی عظمت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید ہے کیا، اس کا اعجاز کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کتاب کے اندر پائے جانے والے کمالات کیا ہے، یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو سمجھتا ہو۔ اگر آپ کو قرآن مجید اگر آپ کے سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے، یا آپ اگر اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو قرآن مجید کی عظمت کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ضروری ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی خصوصیات کو جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی کمالات کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ
قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنا ہوگا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر آپ کو تدبر کرنا ہوگا، قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں پر غور کرنا ہوگا۔ جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تب آپ کو قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر آپ کا وجود کیوں ہوا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید اس دور میں نازل ہوا جب دنیا ترقی یافتہ سے آ رہی تھی۔ آج سائنس کے دوش پر سوار ہو کر لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں اور دنیا اتنی بدل گئی ہے کہ اس زمانے کا کوئی آدمی 1400 سال پہلے کا اگر اس وقت زندہ ہو جائے اور دنیا کے اندر آئے دیکھے تو وہ تعجب میں مبتلا ہوگا اور وہ حیرت کرے گا، کیا یہ وہی دنیا ہے جس کے اندر میں نے زندگی گزاری تھی؟ اتنی دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو اس وقت ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگا کہ قرآن مجید اس وقت نازل ہوئی جب دنیا ترقی یافتہ نہیں تھی، اس سے آئی تھی، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ قرآن مجید آج کے حالات سے بحث کر رہا ہے، قرآن مجید آج کے سوالات کا جواب دے رہا ہے اگر آپ قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن مجید یہ احنف بن خیر ایک تابعی گزرے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو جب پڑھنا شروع کیے وہ سمجھ کر پڑھتے تھے تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت گزری سورہ انبیاء کی کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کیا پڑھا تعقلون کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک ایسی آیت کا ذکر کیا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کی دو تفسیر بیان کی گئی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن مجید جسے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کا نزول کیا ہے تو اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ اے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ اب احنف بن قیس جو تابعی گزرے ہیں انہوں نے جب اس آیت کریمہ کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میرا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا تذکرہ، ہمارا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اب وہ قرآن مجید کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھوں گا، غور کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میرا تذکرہ کہاں کیا ہے۔ اب انہوں نے سورہ بقرہ سے پڑھنا شروع کیا، قرآن مجید کو سمجھ کر وہ پڑھنا شروع کیے، پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے جب قرآن کریم کی آیت کریمہ پر پہنچے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہ بھی کیا ہے اور جنہوں نے نیکیاں بھی کر رکھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے۔ جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ جب میں اس سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اس آیت میں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، قرآن مجید کے اندر اس آیت میں اللہ رب العالمین میرا بیان کر رہا ہے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر آپ بھی غور سے پڑھیں گے، قرآن مجید کے اندر تدبر کریں گے، قرآن مجید کے اندر غور کریں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا اللہ رب العالمین نے آپ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کون سی باتیں ذکر کی ہیں۔ اور قرآن مجید کی عظمت آپ جاننا چاہتے ہیں، قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو انسان کے مسائل کو بھی حل کرتی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں، چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی سماجی زندگی ہو، آپ کی سیاسی زندگی ہو، آپ کی اپنی زندگی ہو، آپ کی گھریلو زندگی ہو، اگر قرآن مجید کو آپ سمجھ کر کے پڑھیں گے تو
ان سارے مسائل کا قرآن مجید حل پیش کرتا ہے. یہ حل پیش کرنے والی کتاب ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. دنیا کے اندر آج ہمارے ملک کے اندر لوگ پریشان حال نظر آ رہے ہیں اور خود مسلمان خاص طور سے پریشان نظر آ رہے ہیں. اور اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیسہ میں بہت زیادہ کما رہا ہوں لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہا ہے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. اس طرح کی جو باتیں جو لوگ کرتے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو قرآن مجید آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرے گا اور اسی طریقے سے مصیبت سے بھی آپ کو بچائے گا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا علامہ قرطبی رحمہ اللہ. علامہ قرطبی رحمہ اللہ جو مفسر قرآن ہے, جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے, بہت ہی معتبر مشہور کتاب ہے اور بہت بڑے علامہ ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دور کا ہوں, میں اس دور کا ہوں جس دور میں تاتاری قوم نے مسلمانوں پر اس قدر حملہ کیا تھا اور اس قدر حملہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اس دور میں قتل کر کے ان کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بغداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور فوراً میں بھاگا, یہ لوگ ابھی مجھے مار ڈالیں گے. کہتے ہیں کہ میں بھاگتا گیا جب تک میرے اندر سکت تھی, جب تک میرے اندر ہمت تھی, میں بھاگتا گیا اور وہ تو تاتاری قوم کے لوگ تلوار لے کر مجھے دوڑا رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے اندر سے جب ہمت ختم ہو گئی, طاقت ختم ہو گئی اور میں اب نہیں بھاگ سکتا تھا, کہتے ہیں میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور جیسے ہی میں بیٹھا قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ ہم نے ان کے ایک آگے رکاوٹ پیدا کر دی, ہم نے ان کے ایک پیچھے رکاوٹ پیدا کر دی اور ہم نے انہیں اندھا کر دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ آیت سورہ یاسین کی آیت کریمہ تلاوت کر کے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور تاتاری قوم کے دو لوگ جو مجھے تلوار لے کر کے دوڑا رہے تھے, ایک میرے دائیں جانب سے نکل گئے, ایک میرے بائیں جانب سے نکل گئے. میری حیرت کی انتہا نہ رہی, میں حیران تھا کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں سکے, آگے نکل گئے اور میں صحیح سلامت واپس آ گیا. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے علامہ قرطبی رحمہ اللہ بہت ہی بڑے عالم مفسر قرآن ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہے. قرآن مجید کی تلاوت انہوں نے کی, اللہ رب العالمین نے ان کی کیسے حفاظت کی. تو اسی طرح سے اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں گے, تدبر کریں گے, اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں گے, اللہ رب العالمین آپ کی بھی اس طرح سے مدد کرے گا. تو قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے انسان کی سماجی زندگی, گھریلو زندگی اور اسی طریقے سے اس کی اپنی لائف, ان تمام چیزوں کے اندر اگر کوئی پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے, قرآن مجید اس کو اس چیز سے بچاتا ہے. قرآن مجید کی عظمت آپ جاننا چاہتے ہیں. قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اس کی ایک ایک آیت کریمہ دعوت و تبلیغ کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں گے تو اس کی ایک ایک آیت جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کے ارد گرد گھومتی ہے. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے نازل کیا کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر گمراہ ہیں, اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا جائے. جو لوگ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں ان کو کھینچ کر جنت کی طرف لایا جائے. اور اسی طریقے سے جو بالا اخلاق کے لوگ ہیں انہیں اخلاق والا بنایا جائے, جو امانت داری نہیں کرتے ہیں ان کو امانت والا بنایا جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے, دعوت دیتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, تو بسا اوقات ایسا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جاتے تھے. اور آپ غمزدہ اس وجہ سے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ افسوس اور سب سے زیادہ آپ اس بات سے غمزدہ ہو جاتے تھے کہ جب میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تو جو میرے رشتے دار ہیں, جو میرے اعزاء ہیں, میرے اقربا ہیں, میرے رشتے دار, یہ میری مخالفت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ غیر میری بات مانے یا نہ مانے, غیر میری بات پر عمل کرے یا نہ کرے, مجھے
مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو میرے سگے رشتے دار ہیں، میں ان کے سامنے نبی سلام کی بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میری مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کے سوچ کر کے بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ابو طالب جو آپ کا سگا چچا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اور سب سے زیادہ مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کرتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اللہ رب العالمین سے شکایتیں کرنے لگے کہ غیر میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیزہ باقا ہیں، یہ میری بات کا انکار کرتے ہیں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کا نزول کر دیا، پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی، اور سورہ یوسف نازل ہونے کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے اندر یہ پیغام دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار اگر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ اس پر صبر کیجئے۔ یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی کی، ان کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام سے الگ کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور یوسف علیہ السلام کو ستانے والے، یوسف علیہ السلام کو پریشان کرنے والے، یوسف علیہ السلام پر ظلم و تشدد کی آگ برسانے والے یہ کوئی غیر نہیں تھے، بلکہ ان کے یہ سگے بھائی تھے۔ ان کے یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے رابطہ کیا، تو یہ سورت نازل کر کے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کے زخموں پر مرہم لگایا، کہا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام جن کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بہت ظلم کیا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے آئے ان کے سامنے، یوسف علیہ السلام خود کو دیکھ کر کے پہچان گئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تھا، کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ رب العالمین بھی تمہیں معاف کرے۔ بالکل یہی موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہوا کہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے روکا گیا، آپ کو خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے کے لیے روکا گیا، اور اسی طریقے سے آئے گئے کیا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پر جانے کے لیے مجبور کر دیا، مدینہ جانے پر مجبور کر دیا، اتنی ساری مصیبتیں جھیلی۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے واقعے کا وہی انجام ہونے والا ہے، آپ کی دعوت ایسے ہی غالب آئے گی جیسے یوسف علیہ السلام کی دعوت غالب آئی تھی۔ اور وہی ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لے کر کے جب آزادانہ طور پر مکہ کے اندر داخل ہوئے، کفار مکہ ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے آپ نے بالکل وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی اور میں آج تم سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہوں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ رب العالمین تمہارا معاملہ اس کے ثبوت ہے جو چاہے کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تھے، بطور تسلی اللہ رب العالمین قرآن مجید کا نزول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا وقت قریب ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا موقع کتنا نازک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، اور اس وقت کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیرا بندی کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں چھپ گئے تو اس وقت انعام آ گیا کہ کون ہے جو محمد کے صادق کو پکڑ کر لائے گا، اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ اس وقت بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے،
ہجرت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ قصص نازل کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ قصص، اللہ نے اس وقت ہجرت کے وقت نازل کیا، اور سورہ قصص کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا موقع بالکل قریب ہے، آپ ہجرت کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ جو دشواری ہو رہی ہے، پریشانیوں میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کا قتل ہو گیا تھا، تو اس وقت ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے پر اور مدین کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ قصص نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ حل پیش کرنے والی کتاب ہے۔ آپ اگر مصیبت کے اندر پریشان، آپ مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے، آپ قرآن کی طرف دوڑیے، قرآن مجید کی تلاوت کریے، قرآن مجید سے اپنا رشتہ جوڑیے، قرآن مجید پر تدبر کریے، قرآن مجید پر غور کریے، جیسے اللہ رب العالمین اپنے نبی کی مدد کرتا تھا۔ آج بھی اگر آپ اپنے ملک میں پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ کو نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو اس ملک کا ملک کے اندر نہ رہنے کی باتیں کی جا رہی ہے، آپ کو ظلم و تشدد بتایا جا رہا ہے، ایسے موقع پر آپ اپنے رشتے کو قرآن مجید سے جوڑیے، قرآن مجید کو پڑھیے اور اس پر عمل کریے، آج بھی اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اور قرآن مجید یہ ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو نزول کیا تو اللہ نے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے، یہ جو آپ کو اپنے باتوں میں بہکانا چاہتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات ہرگز نہ مانیے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے آپ اپنا دفاع کیجیے۔ آج بہت سارے لوگ جو قرآن مجید پر الزام تراشی کرتے ہیں، اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق نہ جانے کون کون سی باتیں کہتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھیے، کہ مکی زندگی کو دیکھیے کہ مکی زندگی کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کیا، آپ نے جھگڑا کیا، آپ کے صحابہ کرام نے کبھی کسی سے لڑائی کی، جبکہ مکی زندگی کے تعلق سے آپ دیکھیں مکہ کے اندر وہاں ظلم تھا، وہاں زیادتی تھی، وہاں سرکشی تھی، وہاں انتہا تھی، وہاں چیلنج تھے، وہاں ابو جہل تھا، وہاں ابو لہب تھا، وہاں نضر بن حارث تھا، وہاں ولید بن مغیرہ تھا، وہاں پر عتبہ تھا، وہاں پر شیبہ تھا، وہاں پر ربیعہ تھا، کفار مکہ بڑے بڑے سرداران موجود تھے مکہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کی آگ برساتے تھے مسلمانوں پر، لیکن اس وقت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلوار اٹھایا، نہ صحابہ کرام نے اٹھایا، نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے ذریعے جہاد کیجیے، یعنی ان کو تبلیغ کیجیے، قرآن مجید کے بارے میں یہ سمجھائیے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس موقع پر مکہ والوں نے ایک پلان کیا، اور وہ پلان یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت سے روکا جائے، تبلیغ سے روکا جائے، اور ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ مکہ کے اندر ایک بادشاہ ہے جس کا نام تھا عتبہ، اور یہ بہت ہی چالاک قسم کا آدمی تھا، بہت ہی حکیم و دانا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا انتخاب کیا، کہا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے اور یہ جا کر کے ان سے بات کرے گا۔ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ سے گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے نبی، اے محمد، ہمارے درمیان تمہاری کتنی عزت تھی، تم نے اپنی ساری عزت جمع بیٹھے، یہ اسلام اور توحید کی بات کر کے تم نے اپنی ساری عزت جمع بیٹھی، آخر تم چاہتے، اگر تم سرداری چاہتے ہو
تو میں ایک آفر لے کر کے آیا ہوں کہ ہم تم کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تم کو کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کا مقصد ہے تو عرب کے منتخب دوشیدہ سب سے جو خوبصورت لڑکی ہوگی ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں گے، اور اگر تم کو دولت چاہیے تو تمہارے قدموں میں ہم دولت کا انبار لگا دیں گے۔ اس طرح سے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بہت بڑی بڑی باتیں کی، بہت لمبی چوڑی تقریر عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی بات سنتے گئے، آپ نے عتبہ کی گفتگو سے اپنی گفتگو سے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، اور جب عتبہ کی بات مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا تمہاری بات پوری ہو گئی، کیا تم اپنی بات کو مکمل کر چکے؟ عتبہ نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی تقریر کے جواب میں آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، حامیم اور پوری فطرت کی تلاوت کرنے لگے۔ پڑھتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے سامنے اس آیت کریمہ پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجیے کہ اگر انہوں نے روگردانی کی، آپ کی بات انہوں نے نہیں مانا، قرآن مجید کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور ثمود کا ہوا تھا۔ عتبہ نے جیسے ہی یہ آیت کریمہ سنا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کرو محمد بس کرو۔ عتبہ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں وہ سچ ہو کر کے رہی تھی، اور اسی طرح سے قوم عاد اور قوم ثمود کا انجام اللہ نے کیا کیا تھا عتبہ کو اچھی طرح سے پتا تھا، اس لیے وہ فوراً خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ قوم والے منتظر تھے کہ ابھی عتبہ آئے گا، عتبہ ہی بڑا چالاک بادشاہ ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی رزلٹ لے کر کے آئے گا۔ قوم والوں کے سامنے عتبہ جاتا ہے اور وہاں قوم والے اس سے سوال کرتے ہیں کیا ہوا، تم بات کر کے آئے، کیا نکلا؟ خاموش بیٹھا ہے۔ مکہ کے لوگ عتبہ کو کہتے ہیں کہ محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، آپ کے سامنے بھی اگر کوئی کافر آ کے آپ کو چیلنج کرنا چاہے گا، آپ اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر کے آپ اسے ہرا سکتے ہیں۔ نہ لڑائی کی ضرورت پڑی ہے، ضرورت ہے، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی آپ کا دفاع کرے گا، مگر کب؟ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے، ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب تک رمضان المبارک کا مہینہ ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر اس میں ایک قرآن بھی مکمل کر لیے، دو چار پارے بھی پڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سے ایک سوال پوچھ لیا جائے قرآن مجید کے بارے میں آپ نہیں جواب دیں، تو آج ہم نے صرف قرآن مجید کو تلاوت کی کتاب بنا رکھی ہے، اور اللہ نے کیا پیغام دیا ہے قرآن مجید کے ہمیں نہیں پتا۔ تو اگر ہم قرآن مجید سے اپنا رشتہ نہیں جوڑیں، قرآن مجید سے ہم نے اپنے رشتے کو توڑ دیا، تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر اس بات کو علل اعلان ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید سے اگر آپ کا رشتہ ہٹ گیا، آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی تنگ کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کا عذاب دے گا۔ آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، کہ اللہ رب العالمین نے کہا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کہا جس نے قرآن مجید سے اعراض کیا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں، غور سے سنیں۔ اگر آپ مہینے کا 5 لاکھ روپیہ بھی کماتے ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹی بھی ہے اور اسی طریقے سے بہت کماتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید سے اپنا رشتہ ختم کر دیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کریں گے، نہ اسے سمجھیں گے، اللہ نے کہا گرچہ آپ اتنا بھی کماؤ گے، اللہ رب العالمین تمہاری دنیاوی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
فإن له معيشة ضنكا، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا. اور اللہ نے کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اندھا اٹھائے گا. جب اللہ رب العالمین کے روبرو تم حاضر ہوگے تو اللہ رب العالمین تمہیں اندھا کر دے گا. اب وہ بندہ جس کو اللہ نے اندھا آخرت میں کر دیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا. سوال کیا ہوگا؟ اے اللہ رب العالمین لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تمہیں دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھیں تھی، آخرت میں تم نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے جواب ہوگا، اور وہ جواب قرآن مجید کے اندر ہے، آپ اسے پڑھیں اور سمجھیں. اللہ رب العالمین کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا ونسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ اللہ رب العالمین کہے گا دنیا کے اندر تو نے قرآن مجید کو بھلا دیا، تو نے قرآن مجید سے اعراض کیا، تو نے قرآن مجید سے روگردانی کی، تو جا آج میں تجھے بھیج دیا اور اس کے نتیجے میں نے تمہیں اندھا کر دیا. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے جو اپنا رشتہ دنیا کے اندر ختم کرے گا، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، نہ اسے سمجھ کر کے پڑھے گا، نہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کو اللہ نے جو بتایا اس کے لیے متعین ہے. دنیا کے اندر بھی اس کو سزا ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس کو سزا دے گا. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. اسی طرح سے قرآن مجید سے اگر ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسی سزا دے گا، ایک ایسی قوم کو تم پر مسلط کر دے گا جو وہ قوم تمہیں دنیا کے اندر ہدایت کروا دے گی. اور قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به الاخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن کریم کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اللہ رب العالمین ایک قوم کو پست کر دیتا ہے. اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں گے، قرآن مجید کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو بلندی عطا کرے گا. کوئی کافر، کوئی مشرک تم پر مسلط نہیں ہوگا، نہ ہی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. لیکن آپ مجید کو چھوڑ دیا، قرآن کریم سے آپ نے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، اللہ رب العالمین کسی قوم پر ایسی قوم کو مسلط کر دے گا جو تمہیں ہلاک و برباد کر دے گی. اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے اعراض کیا، اللہ رب العالمین تمہیں ایک ایسی قوم پر مسلط کرے گا جو تمہیں دنیا کے اندر مار کر کے ہلاک کر دے گی، اور جو اللہ رب العالمین ایک دوسرے مخلوق کے لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. بغداد کا واقعہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، آپ نے یہ سنا کہ بغداد کے اندر ایسے ہی ہوا، وہ تاتاری قوم جس کو بطور عذاب اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کر دیا تھا، اس تاتاری قوم نے مسلمانوں کا خاتمہ کیا، سب کو مار ڈالا. بعد میں وہی تاتاری قوم اسلام قبول کی، اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جن کو ان لوگوں نے مارا تھا ان کے اچھے مسلمان نہیں تھے جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح سے آپ ابھی ہم سب کبھی اگر ہم قرآن مجید سے رشتہ توڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی سزا دے گا. اسی طرح سے ایک تیسری سزا، اگر قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ ختم کر دیا، تیسری سزا اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر شیطان کو ایک شیطان تمہارے ارد گرد ہمیشہ گھومے گا، تمہارے اوپر سوار رہے گا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے دوری اختیار کرے گا، جو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور بھاگے گا، قرآن مجید سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر شیطان مسلط کر دے گا. اور وہ شیطان اللہ نے کہا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ شیطان اس کا دوست بن جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان اس کو ایسی چیزوں میں مبتلا کرے گا، اس کے سامنے ایسی ایسی باتیں لے کر کے آئے گا کہ ایسا لگے گا کہ وہ آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اچھے راستے پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ شیطان اس کو راہ راست بھٹکا دے گا، اور وہ بندہ گمان یہ کرے گا کہ
اللہ رب العالمین نے، اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قرآن سے دوری کی سزا اللہ رب العالمین شیطان مسلط کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری سزائیں مقرر کی۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا قرآن مجید کیا کہ پڑھنے سے، اس سے رشتہ جوڑنے سے دنیا کے اندر کتنے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ نے کہا اس کی تلاوت کرو۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوگے، اللہ رب العالمین تم سے سوال و جواب کرنا شروع کر دے گا، اور ایسے موقع پر جب تمہارا کوئی مستعد حال نہیں ہوگا، تم سوچو گے کہ کوئی شخص آ جائے جو میرے بارے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کر دے، کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے، قرآن مجید سے رشتہ جوڑیں گے، تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی آپ کی شفاعت کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو معاف کر دے، یہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید سے اس نے رشتہ جوڑا رکھا تھا۔ کون شفاعت کرے گا؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آپ کی شفاعت کرے گا۔ کب؟ جب آپ قرآن مجید سے رشتہ جوڑیں گے۔ لیکن اگر قرآن مجید سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا تو یہی قرآن مجید ہمارے خلاف جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو جوڑیں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کلچر کیسا ہونا چاہیے، ہماری تہذیب کیسی ہونی چاہیے، ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو ان ساری باتوں کی رہنمائی ہمیں اسی قرآن مجید کے اندر ملتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید نہیں پڑھیں گے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا توحید کیسا ہونا چاہیے، ہم کیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، ہمیں اس وقت معلوم پڑے گا جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کی عظمت کو، اس کی خصوصیات کو، اس کے اندر پائے جانے والے کمالات کو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ ایک ایک آیت کو ترجمے سے پڑھ کر کے اس پر غور کریں گے، تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور قرآن مجید کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ اور ایمان کی خیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔